علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو چلیں جی، محمد کی نانی آج پھر آپ کے ساتھ آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ تواتر آتی رہوں، کوئی مطلب چھٹی نہ کروں، لیکن یہ کہ اگر رخصت ہو جائے تو معذرت ہے۔ آپ کو میری کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ بہرحال یہ میرے دل کی خوشی تھی، اور میرے دل کا سکون اسی میں ہے کہ میں اپنی باتیں جو ہیں وہ شیئر کروں۔ اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کے کوئی واقعہ، کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، تو یا آپ کو اچھی لگے، تو اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ چلنے والی جو تھیں کمیٹی میں، وہ تھیں آنٹی زرینہ، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور وہ گلی نمبر 5 نعمت کالونی نمبر 1 فیصل آباد میں وہ رہتی تھی۔ میں بھی فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اپنا بتایا تھا کہ بیٹا میرے پاس تو گھر نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس 4 5 گھر ہیں، اور دکان بھی اپنی ہے۔ تو میں اب یہی کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کی ہی کمیٹیاں ڈالتی ہوں، مطلب 5 میرے بیٹے ہیں، میں انہی کی کمیٹیاں ڈالتی ہوں، اور جو ہماری باریاں ہوتی ہیں نا، میں وہ اس طرح سے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا یا ضرورت مند ہوتا ہے نا، میں ان کے لیے وہ کرتی ہوں کہ پہلی کمیٹیاں جو ہیں نا، بجائے ہم گھر میں رکھیں، ہم ان کی ضرورت پر پوری کریں، تو اینڈ والی کمیٹیاں جو ہیں وہ پھر ہم لے لیتے ہیں۔ بڑی اچھی عورت تھی۔ تو بہرحال یہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے تو ہر قدم پہ لوگ ملے، ہر قدم پہ مجھے میری رہنمائی اور تعاون کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال 40+ اور گزار چکی ہوں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہن بھائی جو ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب اگر کوئی بہن بھائی آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا چیز ایسی ہے جو آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ ورنہ بہن بھائی جو ہیں وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، صرف ہماری سوچ نیگیٹیو ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بہن بھائیوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے کمیٹی ڈالی، 1000 کی کمیٹی ڈالی تھی، تو وہ میرے لیے وہ مشکل ہو گیا تھا کہ میں نے وہ 1000 روپیہ کہاں سے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آنٹی نے میری 2000 کی کمیٹی ڈلوا دی، تو میرے لیے اور مشکل ہوا، لیکن اس نے مجھے مطلب حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، کمیٹی آپ کے پاس پڑی بھی ہے نا جو نکلی ہے، اسی میں سے آپ نے پے کرنا ہے۔ لیکن جب وہ نکل آتی تھی نا، تو وہ میں جب رکھتی تھی تو میرا اس میں سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر اس میں سے میں اب 1 روپیہ بھی نکالوں گی نا، ہو سکتا ہے میرا گھر نہ بن سکے۔ مطلب یہ میری سوچ تھی، ایسا تھا تو نہیں، گھر جب بننا تھا تو بن ہی جانا تھا، یہ میری سوچ تھی۔ بہرحال ہماری اگلی جو کوشش تھی کمیٹی کو پورا کرنے کی، وہ یہ تھی کہ میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی، اور میرے پاس بچے پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور میں نے جو کمیٹی تھی وہ 5000 کی اور ڈال لی۔ مطلب پھر میں نے کمیٹیاں جو تھیں وہ میری آسانی سے پوری ہو جاتی تھی ٹیوشنز سے۔ تو اس طرح سے اس آنٹی نے میرا ساتھ دیا، تقریباً 3 سال میں میرا مطلب 3.5 لاکھ تک میرے پاس سیونگ ہو گئی۔ مطلب آپ 1 لاکھ آپ 1 سال کا کر سکتے ہیں، تو 40,000 جو تھا وہ میرا پڑا ہوا تھا میری زیور کا، اور اس میں میں نے 10,000 اور سیونگ کر لی تھی۔ تو اس طرح سے میرے پاس 350 ہو چکا تھا، مطلب 3,50,000۔ اب مجھے امید ہو گئی تھی کہ میں اب پلاٹ دیکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے 3 سال بعد 3 سال پہلے جو تھا وہ 40 میں نہیں آ رہا تھا، 3 سال بعد 3.5 میں بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں نے جب میرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا کہ اس نے اس طرح سے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ ٹیوشنز پڑھا کے اپنی کمیٹیاں پوری کر رہی ہیں،
تو انہوں نے کس ارادے سے ڈالی یہ تو مجھے پتہ نہیں. بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کمیٹی میری بھی چلا دیں. ٹھیک ہے، میں نے ان کی کمیٹی جو تھی وہ شروع کر دی. آنٹی کو بتایا کہ ایک میرے مطلب بہن بھائیوں میں سے بھی کسی نے چلانی ہے تو وہ میں آپ کو دیا کروں گی، تو آپ ان کا نمبر بتا دیں. انہوں نے کہا ان سے پوچھ لینا جب ان کو ضرورت ہو. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جو آپ کی کمیٹیاں نا ان سے کہیں کہ ان کے ساتھ بے شک ایکسچینج کر دے، آپ کو جلدی دے دے اور مجھے بے شک لیٹ کر دے. میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ اگر وہ بھی میں آپ کو دے دوں اور آپ کے پاس 4.5 لاکھ ہو جائے اور آپ پلاٹ کے لیے نکلیں تو. میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں میں نے کرنا. میرے پاس 3.5 لاکھ ہے اور میں نے 3.5 لاکھ میں ہی اپنا پلاٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہے. تو میں وہاں سے مطلب آخری والا جو میں بتا رہی ہوں نا کہ 5,000 کی میں نے کمیٹی ڈالی، وہ ₹1,00,000 مجھے جب ملا تو میں نے آ کے سوچا کہ اب مجھے نکلنا چاہیے پلاٹ کے لیے، کیونکہ آگے آگے چل کے مہنگائی اور ہو جانی ہے اور پھر بچے بھی بڑی کلاسز میں ہو جانے ہیں تو مشکل ہو جائے گی. تو مجھے اب نکلنا چاہیے. اب میں گھر سے کب نکلتی، کس کے ساتھ نکلتی، کتنے بجے نکلتی اور اسکول سے آ کے ٹیوشن پڑھانا، ان میں سے کیسے ٹائم کو مینیج کرتی، بچوں کو بھی ٹائم دینا، گھر کو بھی ٹائم دینا، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. جزاک اللہ و احسن الجزاک.